لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے وساطت سے ابراہیمی مزاج پر بنایا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ابراہیمی تھا. ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیمی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات سے ٹوٹ کر ایک اللہ سے رشتہ اپنا جوڑنا ہوتا ہے، اپنے دل کا رخ صرف ایک اللہ رب العزت کی طرف رکھنا ہوتا ہے، اور جس کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے. اصل اللہ رب العزت کی ذات عالی، اور پھر جس کسی سے بھی کسی بھی نوعیت کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی وساطت سے، اللہ کے واسطے سے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس وجہ سے ان سے تعلق ہے. اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں تعلق انتہائی گہرا اور ہر اعتبار سے، ظاہر سے بھی، باطن سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، ساری چیزوں میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، وہاں ایک جگہ پر اس کو بھی بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور وہ نمونہ کس چیز میں ہے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے، اپنی قوم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پوجتے ہو ان سے ہم بے تعلق ہیں. انا براء، ہم بری ہیں، ہم بے تعلق ہیں، ہماری کوئی دوستی نہیں، ہمارا کوئی علاقہ نہیں. کفرنا بکم، تم ہمارے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں. تم ہمارے اللہ کے کافر، ہم تمہارے کافر. کفر کے معنی انکار کرنے کے، نہیں ماننے کے. تم ہمارے اللہ کی نہیں مانتے، ہم تمہاری نہیں مانتے. کفرنا بکم. اور یہ بتا دیا کہ چونکہ اللہ کی وجہ سے رشتہ اور اللہ کی وجہ سے تعلق ہے، لہذا اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تم ہمارے دوست، اور اگر تم اللہ کے نہیں ہوتے تو تمہاری کوئی دوستی نہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے دوستو بھائیوں، دعوت کی اس مبارک محنت کا مقصد عظیم یہی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے صحیح معنی میں قائم ہو جائے. اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جیسا عقیدہ دل میں ہونا چاہیے، دماغ میں راسخ ہونا چاہیے، بس وہ عقیدہ ہو. اللہ کی معرفت سے متعلق، اللہ کی پہچان سے متعلق، اللہ کی توحید سے متعلق،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے متعلق، اللہ کی ربوبیت سے متعلق، اللہ کے افعال سے متعلق، ان کے اسماء صفاتی سے متعلق، ان کی ذات و صفات کے بارے میں جو بتایا گیا، اور جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ آسمان سے ہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ خود اللہ کی طرف سے نہ بتایا جائے کہ اللہ کیسے ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، اور اس لیے قرآن پاک کا زیادہ حصہ اللہ رب العزت کے تعارف پر مشتمل ہے۔ اللہ ایسے ہیں، هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں۔ ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے۔ نشانیوں سے بھرا ہوا ہے قرآن پاک۔ کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام خود نہ لیتے ہو۔ اگر کوئی کتاب اپنی لکھے اور اس میں اپنا نام 1 سے 4 جگہ لکھے تو وہ کتاب ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ارے کیا ہے اس میں تو اپنا ہی نام زیادہ بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کو زیب دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہے اپنے لیے تعریف کریں اور جتنا چاہے اپنا تعارف کرائیں۔ تعریف بھی انہی کے لیے حق ہے اور بڑائی انہی کا حق ہے۔ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری اس چادر کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا، جو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، حدیث میں۔ میری بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا یعنی خود بڑاپن کرے گا، اس کی گردن توڑ دوں گا۔ یہ حق تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، وہ اپنی بڑائی بیان بھی کرتے ہیں اور ان کو بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ چونکہ کوئی بڑا نہیں ہے اس لیے اس کو بڑائی بیان کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ کو حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ پاک کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کہ وہ پالنے والے ہیں۔ ساری مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا اور سب کو وہ پالتے ہیں۔ ہم کو بھی وہی پالتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی وہی پالتے ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، جو یتیم ہو گئے ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، بیواؤں کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، شوہر والیوں کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، ملازم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں، جو غیر ملازم ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، جن کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں ان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں۔ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ پالنے والے ہیں، اور جب تک دنیا میں کسی کو رکھنا ہے پالنے کا انتظام ان کو کرنا ہے، اور اگر دنیا سے رکھنے کا انتظام وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ان کو پال نہیں سکتا، ان لوگوں کو، ان افراد کو کوئی پال نہیں سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بستر لپیٹ دینا چاہے، اور جب تک وہ بستر رکھنا چاہے، زندگی آبودانہ رکھے ہوئے ہیں اس وقت تک کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع پہنچانے پر تل جائے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو نفع نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ پاک ہی کی تقدیر ہے ہر بندے کے ساتھ کہ جس کے لیے جو دینا ہے وہ انہوں نے طے فرما دیا ہے اور وہ اس کو دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور بڑائی اپنے دل میں لائے آدمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید، اور اللہ کے ساتھ توکل، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور اللہ کے لیے اپنے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور تفویض، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ تفویض بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ تفویض اللہ کا حق ہے۔ تفویض اللہ کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حالات کو ہم خود سے تجویز کرنا صحیح نہیں ہے، اور ساری پریشانی اس میں ہے۔ تجویز پریشانی کی بنیاد ہے، اور تفویض جو ہے اطمینان اور سکون کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی چاہت ایک ہوتی ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، اس چاہت کے مطابق دعا کرتا ہے آدمی، اور اس دعا کرنے کی آدمی کو اجازت بھی ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ بھئی دعا مانگو اللہ سے۔ جس کو دعا کا دروازہ مل گیا اس کو تو خیر کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن اس کے باوجود آدمی کے ذہن میں یہ رہنا پڑتا ہے کہ جو وہ مناسب میرے حق میں ہوگا وہ کریں گے، میں اس پر راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تفویض۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کر رہا ہے شادی ہو جائے، ہو رہی نہیں، تو دعا چاہے جتنی کرے لیکن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ جو وہ کریں گے اس پہ میں راضی ہوں۔ اگر ہوگی تو بھی راضی ہوں، نہیں ہوگی تو بھی راضی ہوں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، جو کوشش آدمی کرتا ہے، جو دعائیں آدمی کراتا ہے وہ کرائے، جو دوائیں آدمی کراتا ہے وہ کرائے، لیکن تفویض کرنا پڑے گا کہ اگر وہ مناسب ہوگا تو اولاد دیں گے، مناسب نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، دیں گے تو بھی راضی، نہیں دیں گے تو بھی راضی۔
نوکری نہیں مل رہی، آدمی پریشان ہے، دعا کرے نوکری کے لیے، دعا کرائے بزرگوں سے نوکری کے لیے، کوشش کرے، نوکری کے جو اسباب ہیں ان کو پوری طریقے سے اختیار کرے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر مناسب ہوگا تو وہ دلوائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دلوائیں گے، اگر دلوائیں گے تو بھی میں راضی، نہیں دلوائیں گے تو بھی راضی، یہ فرض ہے، یہ ایسا سوچنا فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض، اپنی طرف سے تجویز طے نہیں کرنا کہ نہیں میرے کو یہی ہونے کا ہے، یہی نوکری ہونا، اتنے ہی پیسے ملنا، ایسے ہی مکان بننا، فلاں جگہ ہی شادی ہونا، اتنے ہی بچے ہونا، بچے ہوئے تو یہی بچے ہونا، بچی نہیں ہونا، بچہ ہی ہونا، یہ پریشانی کا دروازہ ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کی خواہش کے مطابق طے نہیں ہے دنیا میں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو اس کی تمنا کا ملے گا یہاں پہ؟ ہمارے ایک دوست عام طور پر لوگوں کو کہا کرتے ہیں اور بڑا اچھا اثر اس کا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام، جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا نام جنت ہے، ہر خواہش پوری ہوگی، اور ایک جگہ اللہ نے بنائی جہاں پہ کوئی راحت نہیں ہے، جہاں پہ ہر قسم کی مصیبت ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے موافق ہوں گی، کچھ چیزیں اللہ آپ کی مرضی کے موافق نہیں ہوں گی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اس کا نام دنیا ہے۔ اب آدمی یہ چاہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے تو آپ جنت میں تھوڑا ہی ہے، اب تو دنیا میں ایسا بھی ہوگا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں سے کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ جو چاہ رہے ہیں وہ سب ہو جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہونے والی بات ہے، ایسا ہوگا ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ، نہ نیکوں کے ساتھ نہ بدوں کے ساتھ، کیونکہ خواہش کے موافق کر کے کچھ امتحان لینا اور خواہش کے خلاف کر کے امتحان لینا، یہ امتحان کی خاطر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تو آزمائش کے لیے، اور آزمائش میں شکر کے حالات بھی آئیں گے یعنی نعمتیں ملیں گی، اور آزمائش میں صبر کے حالات بھی آئیں گے یعنی مصیبتیں آئیں گی، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگی، ہنسنا بھی پڑے گا، رونا بھی پڑے گا، آہ بھی کرنا پڑے گا، واہ واہ بھی کرنا ہی پڑے گا، دونوں شکلوں سے آدمی کو دو چار ہونا ہے۔ اس کا تعلق نیکی بدی سے نہیں، نیک سے نیک آدمی کو بھی آپ دونوں طرح کے حالات میں دیکھیں گے، اسی وجہ سے نیکی حالات سدھرنے کی نیت سے نہیں اختیار کی جاتی۔ ارے صاحب ہم تو جماعت میں گئے تھے حالات سدھر جائیں گے، بلکہ جا کے بھی آگے چلا لگا کے آگے، اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ اللہ کے واسطے گئے تھے کہ حالات کے واسطے گئے تھے؟ نماز پڑھنا شروع کر دی، کیا بتائیں بھائی اتنے سال سے نماز شروع کر دی، 4-5 سال سے حالات سدھر رہے نہیں۔ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، حالات سدھرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو اس کی برکت کا اثر حالات پر بھی پڑتا ہے، لیکن اگر آدمی نیت حالات کو بنائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں بنتی حقیقت کے اعتبار سے، اخلاص نہیں رہا نا اس میں، کیونکہ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور اس میں جان کی، مال کی، جاہ کی کوئی خواہش ملنے نہیں دینا۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے، یہ لکھی ہے بزرگوں نے، کہ کسی بھی عمل میں اب کسی قسم کی جانی خواہش یا مال کی لین کی خواہش یا عزت کی لین کی خواہش اس عمل میں اپنے ارادے سے نہیں ملانا۔ اپنے ارادے سے نہیں ملانا اس لیے بولتے ہیں کہ غیر ارادی خیالات کا اعتبار نہیں ہے، غیر ارادی طور پر آدمی کو خیالات آ ہی جاتے ہیں، دل کے ارادے سے وہ کام نہیں کرنا ہے، اور دل میں آدمی نے کیا سوچا ہے، کس ارادے سے آدمی کام کر رہا ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اسی لیے اس مبارک کام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اخلاص پر مشق کرنا ہے، ہر عمل میں نیت کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ رہا آدمی دوسری نیت سے، جماعت میں جا رہا آدمی دوسری نیت سے، دین کی محنت کر رہا آدمی دوسری نیت سے، وضع قطع اپنی سنت کے مطابق بنایا ہوا آدمی دوسری نیت سے، اللہ پاک تھوڑی راضی ہو جائیں گے اس سے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے پر راضی ہوں گے۔ تو حق تعالی شانہ ایسے پالنے والے ہیں اور ایسی حفاظت والے ہیں اور ایسے فیصلوں والے ہیں کہ جو فیصلہ وہ کریں گے اس کو کوئی عاجز نہیں، ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اس لیے تفویض جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور جو آدمی تفویض کا عادی ہو جاتا ہے، اپنے کو عادی بنا دیتا ہے، وہ بڑے مزے میں رہتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ حیات طیبہ کا راز یہی ہے، مزے کی زندگی جس کو کہتے ہیں، مزے کی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بات پر راضی رہنا، خوش ہو جانا،
جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہی ہمارا. بس یہ ہے حیات طیبہ. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو حیات طیبہ مل گئی اور اللہ نے خود ان کو رضی اللہ عنہم کہا اور ورضوا عنہ بھی کہا. اللہ ان سے خوش ہو گیا, وہ اللہ سے خوش ہو گئے. اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے. اللہ نے ان کو خوش کر دیا اور وہ اللہ سے راضی تھے, وہ اللہ سے خوش تھے. ان کی حیات طیبہ کا راز یہی تھا. حالانکہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے حضرت صحابہ انتہائی آخر وقت تک اکثر صحابہ مجاہدات ہی میں رہے. فتوحات میں بھی انہوں نے مجاہدات ہی کو اختیار کیا. جب ملک کے ملک اور علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اقطاع عالم سے جزیہ اور مختلف قسم کی فتوحات اور مال غنیمت آ رہا تھا صحابہ کرام کی خدمت میں, اس زمانے میں بھی انہوں نے مجاہدات ہی کو اپنا رنگ بنایا ہوا تھا. مجاہدات والی زندگی تھی. اب ظاہر ہے کہ کسی کے بچے مر گئے, بتاؤ کہ کیا حالت ہوگا کہ بچوں کے باپ مر گئے, شہید ہو گئے, تو بچوں کی زندگی میں کیا خوشی رہتی ہے. شوہر شہید ہو گیا, اب عورت کے لیے دنیا کی زندگی تو اندھیری ہوتی ہے. اور بیوی وطن سے بیوی جدا ہو گئی کہ وہ ایک ملک میں رہ گئی, یہ ایک ملک میں رہ گئی, ہجرت کر کے چلے آئے. اب ایسے آدمی کو کیا دل کا سکون اور خوشی مل سکتی ہے. صحابہ کرام کو کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, پہننے اوڑھنے میں, ان چیزوں کے اعتبار سے کوئی مزے کی زندگی مل گئی تھی وہ بات نہیں, مگر اتنی مزے کی زندگی ان کو ملی کہ آپ قیامت تک ایسی مزے کی زندگی کسی کو ملنا مشکل ہے. وہ کیا راز تھا؟ وہ راز یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ رب العزت سے دوستی کی اور اللہ کو ٹوٹ کر چاہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہا. ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ کے رسول سے تعلق کو جوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محنت, اس کو اپنا شیوا بنایا. اللہ کے دین کی محنت کو اپنا شیوا بنایا, اللہ کے دین کے لیے مال و جان لگا دینے کو اپنا شیوا بنایا اور اس پر خوش تھے. اس میں ان کو جو حالات آتے تھے اس پر وہ خوش تھے. اس خوشی کی وجہ سے ان کی زندگی مزے کی تھی. اصل یہ راز ہے کہ حالات سے راضی ہو جانے سے آدمی کی زندگی مزے کی ہو جاتی ہے, کیونکہ حالات کا خالق اللہ ہے اور حالات اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. جب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے کچھ فیور میں بھی ہوں گے, کچھ فیور میں نہیں بھی ہوں گے. تفویض ضروری ہے اس کے لیے. تفویض بولتے ہیں اس کو, تفویض, اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ آپ جس طرح کا فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تسلیم کر لینا. تفویض بھی اللہ کا حق ہے, تسلیم اللہ کا حق ہے, صبر اللہ کا حق ہے, شکر اللہ کا حق ہے, توحید اللہ کا حق ہے, توکل اللہ کا حق ہے. خالص اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد ہو. اللہ نے جو فرمایا ہے بس ویسے ہی ہوگا. اللہ کے وعدوں کا یقین. توکل میں کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہی ہوگا, ویسے ہی کریں گے. اگر کسی مسلمان کو اللہ کی ذات عالی پر یقین آ جائے اور وہ توکل کی صفت سیکھ لے تو اس کی زندگی مزے کی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے اس ایمان کی خصوصیت امن ہے. ایمان کی خصوصیت امن ہے. آدمی ہزار مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوگا, اندر سے امن میں ہوگا اگر ایمان اس کے پاس میں ہے. کیونکہ ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ میں توکل بھی لگا ہوا ہے. ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ توحید لگی ہوئی ہے. توحید لگی ہوئی ہے تو توحید میں اللہ کا کرنا معلوم ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں, جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کرتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کے الاؤ کرنے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے. اگر مخالف بھی کچھ کر رہا ہے, دشمن بھی کچھ کر رہا ہے اور اس سے کچھ نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی ڈھیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہ دے تو دشمن بھی کچھ نہیں کر سکتا. توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تندرستیاں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, خوشیاں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی. کامیابیاں آ رہی ہیں, ناکامیاں آ رہی ہیں, عزتوں اور ذلتوں میں اونچ نیچ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرنے والی. ساری مخلوق سے نظر کا ہٹ جانا ایک اللہ کرنے والا, اور خود اپنی بھی نظر سے ہٹ جانا. کرنے والی ذات صرف اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کی حالت یہ تھی توحید کے معاملے میں کہ وہ میں موحد ہوں اور میں بہت بڑا نیک اور میں بہت بڑا توحید پرست ہوں یہ تک اپنے زبان سے بولا نہیں کرتے تھے. ان کی نظر اپنی ذات سے بھی اتنی ہٹی ہوئی تھی. ابھی قرآن شریف جو پڑھا گیا اس میں ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, یا اللہ مجھے بچانا آپ بتوں کی پرستش سے.
کوئی ناز، کوئی نخرا، کوئی بڑاپن کہ دنیا چاہے جیسی ہے لیکن میں تو ایسا ہوں، نہیں یہ بھی میں ایسا ہوں ورنہ بھی میں پہ نظر ہے، یہ بھی توحید کے کمال کے خلاف ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ان کی توفیق نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ نہ سنبھالے تو میں کیسے سنبھل سکتا ہوں؟ حالانکہ پیغمبر ہے اور جلیل المرتبت پیغمبر ہے اور خلیل اللہ ہے، لیکن تواضع کا یہ حال ہے اور بے نفسی کا یہ حال ہے اور اپنی ذات سے نظر اتنی ہٹی ہوئی ہے کہ خود اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ چاہے دنیا کچھ ہو جائے لیکن میں تو ٹس سے مس نہیں ہوں گا، اپنی ذات پہ اتنی بھی نظر نہیں ہے۔ حالانکہ ہیں وہ ایسے مضبوط لیکن ان کی اپنی ذات پہ نظر نہیں۔ وجنبنی، یا اللہ مجھے بچائیے آپ، وبنیہ، اور میری اولاد کو بھی بچائیے۔ میں تو اپنی اولاد کو سنبھال لوں گا نہیں، جب تک اللہ نہیں سنبھالیں گے میں بھی اپنی اولاد کو نہیں سنبھالوں، اور میری اولاد تو بڑی نیک ہے، وہ تو خراب ہوتی نہیں۔ ماں باپ کے پاس شکایت آ گئی کہ تمہارا بچہ ایسا کرا تو یقین ہی نہیں کرتے ماں باپ، نہیں ہماری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی بھی تمہاری اولاد؟ اور تربیت صحیح کرتے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آدمی کو کوشش پوری کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ پہ نظر کرنی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ وجنبنی وبنیہ، یا اللہ مجھے بھی بچائیے اور میری اولاد کو بھی بچائیے۔ کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، بتوں کی پرستش کرنے سے۔ پناہ مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ہم کو بتاؤ کتنی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید مانگ رہے ہیں، ہمیں کتنا توحید مانگنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ وہ موحد ہے، وہ تو پیغمبر ہے، لیکن توحید اس کو کہتے ہیں کہ فعل کو اللہ کی طرف سے دیکھ لینا۔ کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا مومن ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا نمازی بننا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا سنت پر چلنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا دین کی محنت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا 4 مہینے 40 دن لگاتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا ہر سال 4 مہینے دیتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا زندگیوں کو وقف کر دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے سال میں 6 مہینے اللہ کے لیے وقف کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا قرآن و حدیث کی خدمت کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بندے کا اپنا وجود نہیں ہے، بندے کا اپنا وجود نہیں ہے، تو وجود کی جو صفات ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ جائیں گے؟ تو وجود بھی اللہ نے دیا ہے اور جتنے صفات ہیں وہ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے ہیں۔ مزاج ابراہیم میں میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ چاہنے لگ جانا اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا، احکام کو سامنے رکھنا، احوال کو سامنے نہیں رکھنا، حالات کی پرواہ کیے بغیر احکام پر چلنا اور حالات کی پرواہ کے حالات میں احکام کو جاری کر دینا، کیونکہ ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے احکام ہیں، ہر حالت میں ایک ہی حکم نہیں ہوئے، احوال الگ ہیں تو احکام بھی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ حالات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو جاری کر دینا۔ موافق حالات میں کچھ اللہ کے احکام ہے، ناموافق حالات میں کچھ اللہ کے احکام ہے، تندرستی میں کچھ اللہ کے احکام ہے، بیماری میں کچھ اللہ کے احکام ہے، جو احکام ہے ان کو نافذ کر دینا۔ حالات تو اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ ہم سب کے ساتھ میرے دوستو بھائیو یہ معاملہ ہوگا کہ کچھ چیزیں خوشیوں کی پیش آئیں گی اور کچھ چیزیں غمیوں کی پیش آئیں گی۔ خوشی غمی اس دنیا میں لگی ہوئی ہے، کچھ چیزیں طبیعت کے موافق ہوں گی، کچھ چیزیں طبیعت کے مخالف ہوں گی۔ ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے اور دوسرے احوال میں یہ سب ہوگا۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پہچاننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہچان کر اللہ کے حکم پر جم جانا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے وہ۔ یہ اصل کام ہے کرنے کا، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک مزاج چاہتا ہے، اس کا ایک یقین بنایا جاتا ہے پہلے، اس کے اعتبار سے آدمی اپنا ذہن سیٹ کر لیا آتا ہے، نہیں کہ بس مجھے ایسا ہی کرنا ہے، کسی کی پھر پرواہ نہیں کرنا ہے۔ دوست کیا بولیں گے، دشمن کیا بولیں گے، لوگ ہنسیں گے، اپنے خاندان والے کیا بولیں گے، ٹوٹیں گے، جڑیں گے، چاہیں گے، نفرت کریں گے، اپنے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے، اپنوں سے کیا بات پیش آئے گی، پرایوں سے کیا بات پیش آئے گی، ان سب چیزوں کو سوچنے والا دین پہ نہیں چلا کرتا۔ جو ان سب چیزوں کو سوچنے والا ہوتا ہے وہ دین پہ نہیں چلا کرتا، اسے دین پہ نہیں چلا جا سکتا۔ دین پر تو اس سے چلا جا سکتا ہے اور دین پر وہ مزاج چلنے والا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اللہ کی محبت سیکھنا چاہتا ہو اور اللہ کے حبیب کی محبت سیکھنا چاہتا ہو اور سیکھ چکا ہو اور سیکھ کر یہ کیفیت اپنی بنایا ہو کہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔
بلکہ جو اللہ رب العزت سے دور کرنے والا ہے اس سے پہلے سے یہ دور ہو جاتا ہے. جو تعلق اللہ سے دور کرنے والا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. جس کا تعلق اللہ سے غفلت پیدا کرنے والا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر رہا ہو اس سے اس کا تعلق ختم. یہ خود ہی توڑ لیتا ہے کہ میں اپنا راستہ کھوٹا نہیں کر سکتا. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ کی طرف جو پرواز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو مسافت آدمی کو طے کرنا ہے, جو راستہ طے کرنا ہے, اس راستے کی جو رکاوٹ ہوگی وہ مجھے نہیں چاہیے. جس لائن سے بھی آئے گی وہ آدمی دین پر چلتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں جب پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے ایسا مزاج ان کا بنایا تھا. پیغمبر شروع ہی سے موحد ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی. اکیلے یکا وطنا انہوں نے اعلان کر دیا توحید کا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. وہ پوری کی پوری قوم مخالف ہو گئی, سب یہاں سے وہاں تک دشمن ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں. بادشاہ وقت مخالف ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں. قوم مخالف ہو گئی, قوم میں اپنے بھی تھے, پرائے بھی تھے, خاندان والے بھی تھے, حتیٰ کہ باپ بھی ان کے اسی میں شامل. اور پھر یہ کہ وہ بڑے عہدیدار بھی تھے, ان کے باپ بادشاہ کے خاص وزیر تھے. یہ بھی نہیں کہ کوئی عام کامن آدمی تھے, وہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وزیر زیادہ تھے یہ, اور وزارت کا عہدہ ان کے استقبال میں تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بس اعلان کر دیا توحید کا, سارے مخالف ہو. اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے, کیسے سمجھایا اپنی قوم کو, کیسے ڈٹے رہے اور کیسی جرأت کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر فرما دیا. پتہ چلتا پہلے دن سے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا موقف اختیار کیا جس میں کوئی لچک نہیں تھی, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی, ذرا برابر بھی لچک نہیں تھی اسے. بلکہ الٹا یہ کیا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ٹھیک ہے, میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کروں گا, یہ اعلان بھی کر دیا. میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کرنے والا ہوں. سارے کے سارے گئے ہوئے تھے, کہیں بت خانے میں گئے, سارے بتوں کو توڑ دی. واپس آئے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے. کہنے لگے یقال لہ سمعنا فتى یقال لہ ابراہیم, ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, ہو نہ ہو اس کا ہی کام ہے. ان کو بلا کے پوچھا گیا. انہوں نے کہا, انہوں نے بھی ہوشیاری یہ کی کہ بڑے بت کے اوپر ہتھوڑا رکھ دیا. جب ان کو بلا کے پوچھا گیا تو کہنے لگے اس سے پوچھو, ہتھوڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, ہو سکتا اسی نے کیا, پوچھو اس سے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بولتے تھوڑا ہی ہیں اور یہ کچھ کر سکتے تھوڑا ہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع مل گیا. انہوں نے دعوت دی کہ جب یہ بول نہیں سکتے, جب ان کو کون مارا ہے, ان کا سر کون پھوڑا, یہ بتا نہیں سکتے, دفاع تو کر کیا کر سکتے, اپنا بتا نہیں سکتے, تو پھر ان کے پوچھنے سے حاصل کیا ہے. اُفٍّ لَكُمْ, تھو ہے تمہارے اوپر. ایسا سخت اعلان کیا. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا تو انتقام لینا پڑے گا. ہمارے بتوں کی ہم نہیں مدد کرے تو اور کون کرے گا. ایک ہے اللہ کی مدد کرنے کی شکل اور ایک ہے بتوں کی مدد کرنے کی شکل. بھائی بت تمہاری مدد کے لیے ہیں کیا تم بتوں کی مدد کے لیے ہو. صبح دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے بتوں کی مدد کی شکل یہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال بھی دیا انہوں نے اپنے حساب سے. اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرما دی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. بس ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے, اور جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن وہ اس میں رہے اور ذرہ برابر آگ نے ان کو جلایا نہیں, ان کا ایک رواں تک نہیں جلا. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں, اسرائیلی روایات ہیں کہ نمرود نے ایک مرتبہ آگ کے قریب ہو کے للکارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو جلاتی نہیں. تو آگ سے آواز آئی کہ میں تو جلاتی ہوں مگر تو آ جا, جلانے کا کام تو میرا باقی ہے مگر انتظار تیرا ہے, تو آ جا. ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو نہ کہ تیرے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مدد فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے ہجرت کرنا پڑا, جی ہم جانے کو تیار ہیں. اللہ کا پرستار جو ہوتا ہے میرے دوستو, اللہ سے سچی محبت کرنے والا, اللہ کو اپنانے والا, اس کو وطن اور بے وطن کوئی چیز نہیں. وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتا ہے. جب مسلمان کوئی ہوتا تھا ابتدائی اسلام میں تو ہجرت فرض تھی. کہیں کا کوئی اسلام لایا ہو سب چھوڑو اور مدینہ منورہ چلے جاؤ, سوائے اس کے کہ جو مدینے کا مسلمان ہو گیا اس پہ ہجرت نہیں تھی. باقی کہیں کا بھی کوئی مسلمان ہو گیا تو اس پہ ہجرت تھی کہ تم ہجرت کرو, سب جگہ کو چھوڑو, وہاں چلے جاؤ. بڑی جائیدادیں ہوں, زمینیں ہوں, دکان ہو, مکان ہو, کاروبار ہو, کچھ ہو, لے کے جا سکتے ہو تو لے کے جاؤ. اگر منتقل ہونے والی جائیداد نہیں ہے تو پھر ویسے چلے جاؤ. بیوی بچے چل سکتے ہو تو ساتھ لے کے جاؤ, نہیں آتے وہ مسلمان نہیں ہوتے تو چھوڑ کے جاؤ.
کھیل ہے وہ؟ میرے دوستو، اللہ کو چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے ساتھ اس دنیا میں اللہ پاک نے ایک نظام یہی رکھا ہے کہ پھر تمہارے ساتھ آزمائش ہوگی، اس آزمائش میں تم کو دیکھا جائے گا کہ تمہارا پلہ جھکتا کدھر ہے، تم اللہ کے بنتے ہو کہ غیر اللہ کے بنتے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہو کہ غیر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہو، تمہاری محبت کی نسبت کدھر، تمہاری عقیدت کی نسبت کدھر، تمہاری چاہتیں کدھر، تمہارے منفعت اور مضرت، تمہارے نقصان نفع نقصان کے پہلو کدھر جاتے ہیں، کس کو تم سامنے رکھتے ہو؟ ہجرت فرض تھی، وطن کو چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ دیتے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کو فرشتے وفات دیتے ہیں اللہ کے حکم سے اس حالت میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ برے اعمال والے اور کفر والے اور شرک والے ہوتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مجبور کمزور تھے، اس وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم مجبور تھے اس وجہ سے چل نہیں سکے دین پر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم وہاں چلے جاتے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم یہیں رہو؟ اسی جگہ رہو جہاں تم پلے بڑے، اگر تم دین پر نہیں چل سکتے تو اسی جگہ رہنے کی کس نے تم پر پابندی عائد کی تھی؟ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ عذر سنا نہیں جائے گا کہ ہم مجبور تھے، ہم کمزور تھے۔ آج تو ذرا سی بات پہ مجبوری آ رہی ہے، ارے بھائی نماز پڑھنا ہے تو بولے کیا کرے صاحب مجبوری ہے، ارے بھائی حلال کماؤ تو بولے بھائی کیا کرے مجبوری ہے، ارے بھائی رسم و رواج سے بچو تو کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے، ارے اللہ کے دین کی محنت کرو تو کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے۔ میرے دوستو، یہ مجبوری زبردستی کی مجبوری اپنی طرف سے لگا لی ہوئی ہے، اللہ کے یہاں مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما رہے ہیں۔ تو ابراہیمی مزاج میرے دوستو یہ ہے جو اس امت کا ہے۔ آج ہم پر پردے پڑ گئے اور غفلت کی مٹی چھا گئی ہمارے اوپر، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی میں یہ جوہر موجود ہے۔ جو آپ پر ایمان لانے والا ہے وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی نہیں ہے، وہ امت موسیٰ وہ امت عیسیٰ میں سے نہیں ہے خاص، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اس کی خصوصیات الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کو الگ خمیر سے گوندا گیا ہے، اس کے جذبات الگ ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے راستے کے محنت و مشقت نہیں برداشت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جان و مال کو نہیں لگانے کی وجہ سے اس میں نکھار نہیں آیا، اس کی وجہ سے یہ بات ہے۔ ورنہ اس امت کے ہر فرد میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے، اور جب اس اللہ کے حبیب کو وہ پہچان لیتا ہے تو وہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے، اور ایسا ان کا اپنا بن جاتا ہے، اور ایسا سچا غلام بن جاتا ہے کہ پھر کسی کی پرواہ اس کو نہیں رہتی۔ کبھی دنیا کی طرف اس نے منہ نہیں اٹھایا ہے، دنیا داروں کی طرف کبھی منہ نظر اٹھا کر اس نے رال نہیں ٹپکائی ہے، اس نے سلطنتوں کی پرواہ نہیں کی ہے، اس نے جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی ہے، اس نے عزت و اقبال کی پرواہ نہیں کی ہے، کسی چیز کی عہدوں اور شوکتوں کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اللہ کی خاطر سے کیسے کیسے بزرگ گزرے ہیں، کیسے کیسے بادشاہ بزرگ گزرے ہیں کہ بادشاہت کو لات مار دی، جب اللہ کی پہچان مل گئی بادشاہ سے منہ پھیر لیا، یہ تو غافل کر رہی مجھے، اس میں رہ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اگرچہ کہ بعض اللہ والے بزرگ بادشاہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا اس نے سوچا کہ یہ نہیں، میرا دوسرا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وقت کے بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کی چنگاری دے دی، چلے چھوڑ دیا بادشاہت کو، اور لوگ پیچھے پھر رہے ہیں کہ حضرت آ جائیے، حضرت آ جائیے، آپ کا انتظار ہوگا، تخت آپ کے لیے خالی ہے۔ اس دنیا کے اس وقت اس زمانے کے جیسی بات نہیں تھی اس وقت کہ کسی کو بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، ہزار قسم کی حفاظتی انتظامات سے آدمی اپنی کرسی سنبھالے ہوتا ہے، یا کرسی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پکڑ کے لا رہے ہیں کہ حضرت آپ کی کرسی خالی ہے، آپ کو آنا پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا۔ مجھے ایک ایسی بادشاہت ملی ہے کہ اس بادشاہت کے مقابلے میں یہ بادشاہت کوئی چیز نہیں، وہ اللہ کی محبت کی بادشاہ، اللہ کی معرفت کی بادشاہت، اور اس بادشاہت کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ اچھا دیکھو، وہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی گدڑیاں سی رہے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو صدری پہنا کرتے تھے اس کے کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، وہی موٹی ہو جاتی تھی، سردیوں میں وہی کام کرتی تھی، اس کو گدڑیاں کہتے ہیں۔ وہ اپنا سی رہے تھے بیٹھے ہوئے، وہ سوئی انہوں نے پانی میں ڈال دی سمندر میں،
اور پھر مچھلیوں کو آواز دی کہ مچھلیوں میری سوئی گر گئی ہے، لے آؤ۔ اب سمندر کی مچھلیاں ہر قسم کی تہ میں جو چیزیں ہیں وہ اپنے منہ میں لے کے اوپر آ رہی ہیں، کوئی کچھ منہ میں لے کے آ رہا، کوئی کچھ منہ میں لے کے آ رہا۔ وہ کریں گے نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ اب ہوتے ہوا کہ بہت دیر ایک مچھلی گئی اور اس نے وہ سوئی جو ان کی گری ہوئی تھی وہ اٹھا کے لایا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے وزیروں سے بتایا کہ دیکھو یہ بھی ایک بادشاہت ہے، یہ بھی ایک بادشاہت، اور جب یہ بادشاہت مجھے ملی تو میں وہ بادشاہت کو لے کے کیا کروں؟ یہ وہ چیز ہے میرے دوستوں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں یہی بات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہی بات تھی، صحابہ کرام کے مزاج میں یہی بات تھی، اولیاء اللہ کے مزاج میں یہی بات تھی، میرے اور آپ کے اندر بھی یہ بات آنی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے سب سے زیادہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، یا اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ میرے نزدیک کر دیجیے، سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ کی ہو جائے، وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور آپ کا ڈر اور آپ کی خشیت سب چیزوں سے زیادہ ڈر کی شکل میں میرے اندر کر دیجیے، سب سے زیادہ ڈر آپ کا ہو، سب سے زیادہ محبت آپ کی ہو۔ وطن چھوڑنا کوئی چیز نہیں۔ آج یوں کہا جا رہا میرے دوستوں کہ اس مزاج کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے مقام کو چھوڑ کر جاتے رہنے کی مشق کرتے رہیں، ورنہ تو چھوڑنا تو ایک دن ہے ہی، کس کو نہیں چھوڑنا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو یوں کہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے کبھی؟ آج سے 100 سال پہلے کا ایک بھی نہیں ہے یہاں پہ، دیکھو کون ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، 100 سال پہلے کا ایک بھی نہیں ہے، اور آج سے 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں رہتا، کیونکہ 100 سال سے زیادہ تو کوئی جاتا ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہی ہے، اگر گیا تو پھر اخباروں میں آ جاتا انہیں۔ 100 سال کا چھوٹا سا کس کو رہنا ہے؟ جانا تو ہے ہی سب کو۔ جب جانا ہے تو آدمی اللہ کے راستے میں جائے، مرنا تو ہے ہی، مرے آدمی تو اللہ کے راستے میں مرے، اللہ کے نام پہ مرے۔ مال خرچ ہونا ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ ہو۔ اگر آدمی کا تو مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا، اور تیسرا مال آدمی کا صرف وہ ہے جو آخرت کے لیے اس نے بھیج دیا۔ جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا، جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ ہمارا، بقیہ تو سب دوسروں کا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا تو مال ہوتا ہے، میرا تو مال وہی ہے جو یہ 3 کاموں میں آ جائے بس، بقیہ تو دوسروں کا مال ہے جس کی ہمیں نگرانی کرنی ہے، جس کے لیے ہم کما رہے ہیں، جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو مال تو خرچ ہونا ہی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے، جان تو جانی ہے، اللہ کے نام پہ چلی جائے۔ اصل تو کام وہی ہے کہ اس دنیا میں جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک مسلمان کے جذبے میں یہ بات آ جائے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہی تھا، اور یہ قرآن پاک میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے کہ آپ کو یہ روح ملے گی ضرور۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا بیان نقل کیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، میں مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا، میں جیوں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا۔ اگر غیر اللہ کے لیے جینا ہے تو ایسے جینے سے مرنا 1000 درجے بہتر ہے، اگر غیر اللہ کے لیے مرنا ہے تو ایسے مرنے سے جینا 1000 درجے بہتر ہے۔ مرنا بھی اللہ کے لیے اور جینا بھی اللہ کے لیے۔ جی رہے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ مر رہے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے دین کے احیا کے لیے آدمی جان دے رہا ہے۔ اللہ کو اتنا پیارا ہے اللہ کے دین کے احیا کے لیے جان دے دینا کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نام پہ مرنے والے کا جب خون نکلتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ ورنہ تو سکرات کتنی سخت ہوتی، موت کی سختی بہت سخت ہے۔ شہید کا اس میں ایکسپشن ہے، شہید کا استثناء ہے کہ جب شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے بس۔ اور پھر اس کے بعد تو حیات جاویدانی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ حتیٰ کہ دنیا والوں کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مردہ کہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ہر سال ایسا ماحول لاتے ہیں، حج کا موسم لاتے ہیں،
علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ابراہیمی نسبت کی تجدید کے لیے، نسبت ابراہیمی، ابراہیم والا جو مزاج ہے، ابراہیم والا جو تعلق ہے اس امت کا، اس تعلق کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ عام طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سال کے سال اس کو ریونیو کرانا پڑتا ہے، اس کو تازہ کرانا ہوتا ہے، تجدید کرانی ہوتی ہے۔ کسی کا 5 سال کا معاہدہ، کسی کا 10 سال کا ہوتا ہے، کسی کا سال کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال امت مسلمہ کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ ہر سال حج آتا ہے، ہر سال قربانی ہوتی ہے، ہر سال موسم حج شروع ہوتا ہے، اللہ کے عشاق پہنچتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے زوار پہنچتے ہیں، زیارت کرنے والے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ایک عاشقوں کی ایک بستی بس جاتی ہے، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر، سب لبیک اللہم لبیک کہہ کے پہنچتے ہیں، سب اپنا لباس چھوڑ دیتے ہیں، سب اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں، سب اپنا امتیاز چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ اپنا چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ظاہر کرنے اور ان کی بندگی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں میرے دوستو۔ اور پوری دنیا کا مسلمان حج مناتا ہے، عید کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتا ہے، اور ان دنوں کے اندر عبادت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا حج کا موسم شروع ہو گیا، روزے رکھوائے، اس کے بعد میں حج کا موسم شروع ہو گیا۔ اور اس حج کے موسم سے یہ مقصود ہے، جہاں اس کی اور مصلحتیں ہیں، اس میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس امت کا یہ مزاج نیا نیا بنتا چلا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا فرد، اس کا مرد بھی اور اس کی عورت بھی اور اس کا بچہ بھی، ایک فیملی کس سے بنتی ہے؟ ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور ایک بچے سے۔ فیملی میں کیا ہے؟ یا بچے ہیں، یا عورتیں ہیں، یا مرد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، ایک ابراہیم اور ایک ہاجرہ اور ایک اسماعیل، ایک گھرانہ ہے۔ اس ایک گھرانے کی جو زندگی ہے، اس گھرانے کا جو طور طریق ہے، اس گھرانے نے جو خاص وفاداریاں اللہ رب العزت کے ساتھ پیش کی ہیں، اور اس نے جو تاریخ ثبت کی ہے، کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اللہ پاک نے تا قیامت اس کو زندہ رکھا ہے۔ اس طرح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ ایسا چاہنا اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کے کرم کی وجہ سے ایسا ہے، ورنہ تو ہمارا حال کدھر، ہم گندے، ناپاک، ناپاکی کے اندر لطف، ہمارے اندر سب پیشاب بھرا ہوا، خون بھرا ہوا، ناپاکی بھری ہوئی، سب شروع سے لے کے آخر تک ناپاکی ناپاک۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنا نام لینے کو بھی فرماتے ہیں، اپنی عبادت کرنے کو بھی فرماتے ہیں، اپنے نام پہ مرنے کو بھی فرماتے ہیں، اپنے نام پہ حج کرنے کو بھی فرماتے ہیں، اپنے لیے مال لگانے کو بھی فرماتے ہیں، اپنے لیے جان لگانے کو بھی فرماتے ہیں، اپنے دین کی محنت کرنے کو بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ ساری نسبتیں بندے کی طرف کرتے ہیں کہ بندہ میری مدد کر رہا ہے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائے میرے دوست، وطن چھوڑنے کو کہا، وطن چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو ایسی جگہ رکھنے کو فرما دیا کہ جس جگہ پر زندگی کے آثار نہیں ہیں، زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہاں چھوڑ دیا۔ یعنی موت یقینی ہے، موت کے منہ میں دینے کے برابر ہے۔ جو توشہ ساتھ میں تھا وہ دے دیا، بس ختم، ہمارے ہاتھ میں جتنا تھا ہم نے کر دیا، جو کھجور تھے وہ ساتھ کر دیے، جو پانی تھا وہ ساتھ کر دیا، چھوڑ دیا میدان۔ اور یہ بھی نہیں کہ خود بھی رہ گئے ہوں۔ بیوی نے پوچھا بھی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو ایک نہ دو، آخر بیوی سمجھ گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کبھی ہاتھ، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو کہنے لگے بس آپ جائیے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ یہ عورت کا ایمان، یہ خاتون کا ایمان کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم کسی کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ تشریف لے جائیے، رہ گئے۔ جو بھاگ دوڑ کرنی تھی وہ کر رہے ہیں، ایمان اپنا اپنی جگہ پر ہے، اللہ پر ایمان اپنی جگہ پر ہے، ظاہری طور پر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ بچہ بلک رہا ہے، زندگی سے ہاتھ دھونے کے قریب ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے زمین پہ، سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، نہ ظاہر پانی میں پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اپنے لیے نہ بچے کے لیے۔ اب موت سر پہ منڈلا رہی ہے، دور دور تک کہیں کسی انسان یا جانور کا یا پانی یا کسی چیز کا، کسی غذا کا پتہ نہیں ہے، مگر کوشش اپنا کام ہے، تو کبھی یہ پہاڑ پہ کبھی وہ پہاڑ پہ، کبھی یہ پہاڑ پہ کبھی وہ پہاڑ پہ۔ اور اللہ کی ذات عالی پہ ایمان اپنی جگہ پر ہے کہ شکوہ کوئی نہیں، شکایت کچھ نہیں، حالات کی شکایت نہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ زندہ رکھنا ہو تو زندہ رہیں گے، زندہ کنی آتا ہے تو غرب کشی فدا ہے، تو اگر آپ مارنا چاہیں تو آپ کے لیے آپ کی جانیں آپ ماریں گے، اور اگر زندہ رکھنا ہے تو آپ کی جانیں آپ زندہ رکھیں گے۔ کیا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ ابراہیم پیغمبر ہیں، لیکن حاجرہ تو پیغمبر بھی نہیں تھی، عورت پیغمبر نہیں ہوا کرتی، اور کیا ایمان تھا اس خاتون کا، کیا تعلق مع اللہ تھا، کیسی بڑی ولیہ وہ تھی، ولایت کے کس مقام پر وہ تھی میرے دوست، کہ ذرا برابر ان کے اندر تو کوئی تغیر نہیں آیا، بلکہ فرمایا کہ آپ جائیے، اللہ نے حکم فرمایا
اللہ نے کیسا سبب زندہ فرما دیا کہ بچے نے جب پیر رگڑا تو ایڑیوں کے رگڑ سے چشمہ ابل آیا اور قیامت تک کے واسطے جاری ہو گیا. ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی پیتے ہیں, کسی کنویں سے اتنا پانی نہیں نکالا جا سکتا جتنا زمزم کا نکالا جاتا ہے. لاکھوں بیرل روزانہ نکالنے پڑتے ہیں. 6 انچ کے 12 پائپ لگائے ہوئے ہیں اس وقت. 6 انچ کے, 2 انچ کے, 1 انچ کے نہیں, 12 پائپ 6 انچ کے 24 گھنٹے چلتے رہتے بار. اور ایک چھوٹا سا کنواں ہے, 6x6 کا بھی ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنی قدرت کا معجزہ, اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرما دیا, کیسا معجزہ ظاہر فرما دیا. میرے دوستو بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندہ رکھنے پر آتے ہیں تو ایسے زندہ رکھتے ہیں, اور پالنے پر آتے ہیں تو ایسے پالتے ہیں کہ بے آبو کیا میدان میں پالا. نہ صرف ان کو پالا بلکہ لاکھوں کروڑوں کو پالا ان کے واسطے سے. صرف ان کو نہیں پالا, قوموں کو پالا. ایک کو نہیں پالا, ہزاروں نہیں لاکھوں کو پالا, پال رہے ہیں. کھانے کا بھی کام کرتا ہے, پینے کا بھی کام کرتا ہے, دوا کا بھی کام کرتا ہے. ماء زمزم لما شرب له. حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمزم کا پانی وہ کام کرتا ہے جس نیت سے اس کو پیا جاتا ہے. دوا کی نیت سے آپ پیئیں, دوا ہے. کھانے کی نیت سے آپ پیئیں گے, بھوک نہیں لگے گی. پانی کی نیت سے آپ پیئیں گے, پیاس نہیں لگے گی. آپ جس نیت سے چاہے تجربہ کر کے دیکھیں. یہاں تک کہ یہ بھی تجربہ کیا گیا کہ حرم میں باہر جا کے آنے میں بہت دیر ہو رہی, پیشاب نہیں آیا تو اچھا ہے, بلکہ آپ پیجیے, پیشاب نہیں آتا. آپ پانی پی رہے ہیں, آپ پیشاب نہیں آتا. آپ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے, ظہر کی نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے جا رہے ہیں. ارے کیا ہوا بھائی, آپ تو شوگر کے پیشنٹ ہیں, گھنٹے گھنٹے کو جانا پڑتا, تو بولے پیشاب نہیں آنا, بلکہ پی رہا ہوں. بولے بس پانی بھی پیتے جا رہے ہیں, اور شوگر کے پیشنٹ ہیں, اور ظہر کی نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے جا رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے جا رہے ہیں. ماء زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی وہ ہے جس کے لیے پیا جائے. اور حضور نے فرمایا کہ منافق اس کو کم پیتا ہے, مومن اس کو پیٹ بھر پیتا ہے. منافق کو اس کا مزہ پسند نہیں آتا. ربی اس کا ٹیسٹ کیسا کیجیے, بولے ذرا نمکین ہے, کھارے پانی کے جیسا ہے. بے وقوف کہیں گا یار یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے, یہ معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر کا, اللہ کے نبی کا, یہ نعمت ہے اللہ پاک کی. یہ کھانا بھی ہے, یہ پانی بھی ہے, یہ دوا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے سببی میں کیسا سبب پیدا کرے. وہ مسبب الاسباب ہے, اس میں جو اسباب ہمیں ملے ہوئے ہیں ان پر نظر ٹک گئی. ارے وہ تو مسبب الاسباب ہے, کون سا سبب پیدا کر دے گا ہمارے لیے ہم نہیں بول سکتے. کیوں ہم اپنے آپ کو خواہ لمیٹڈ کر لیں, اپنے آپ کو محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب ہمارا اللہ غیر محدود ہے, اس کے خزانے غیر محدود ہیں, اس کے کرنے کے کام غیر محدود ہیں, اس کے طریقے غیر محدود ہیں. وہ کل یومن وہ فی شان کی شان رکھتا ہے کہ ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے. اس کا کمال یہ ہے, اس کی شان یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض. جو آسمانوں میں مخلوق ہے وہ, اور جو زمینوں میں مخلوق ہے وہ سب مانگنے والی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتا سب مانگتے ہیں, سب بھکاری ہیں میرے. اللہ فرما رہے جبرائیل بھکاری, اسرافیل بھکاری, میکائیل بھکاری, اسرائیل بھکاری, سارے کروبی بھکاری ہیں. یسألہ من فی السماوات, جتنے آسمان میں ہیں سب اللہ سے مانگتے ہیں پروردگار پروردگار, یا ربی یا ربی, اے اللہ, سب مانگنے والے. اور جو زمین میں ہیں وہ سب اللہ سے مانگنے والے ہیں. جتنے پیغمبر آئے وہ اللہ سے مانگنے والے, جتنے اولیاء آئے وہ اللہ سے مانگنے والے, جتنے غوث قطب آئے وہ اللہ سے مانگنے والے, جتنے ابدال اوتاد آئے وہ اللہ سے مانگنے والے. نیک اللہ سے مانگتے ہیں, بد اللہ سے مانگتے ہیں, وہ دیتا ہے سب. وہ دینے والی ذات ہے, وہ دینے والے ہی ہیں. وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں, وہ پرایوں کو بھی دیتے ہیں. وہ گنہگاروں کو بھی وہی دے رہے ہیں اور نیکوکاروں کو بھی وہی دے رہے ہیں. وہ گنہگاروں کی بھی وہی حفاظت کرتے ہیں, نیکوکاروں کی بھی وہی حفاظت کرتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ باہر دجلہ کے کنارے کہیں ٹہل رہے تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں سے ایک بہت بڑا بچھو برآمد ہوا, ایک دم بڑا بچھو, اور وہ تیز دوڑنے لگا. ان کی نظر پڑی, دیکھو بڑی تیزی سے جا رہا ہے, معلوم ہوتا کوئی خاص کام پہ جا رہا ہے. دیکھا تو ایک برج پل پر چڑھ گیا پانی کے, اور پل پر سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. ان کو تھوڑی تشویش ہوئی ہے, اس کے پیچھے ہو لیے, پل پہ سے اترا, پھر بھاگنے لگا اور ایک درخت کی طرف جانے لگا. ان کو اور تشویش ہوئی, درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا. تو حضرت کو تشویش ہوئی کہ اتنی بڑی جھاڑی سے ایک بڑا بچھو برآمد ہوا, اس نے باضابطہ برج پار کیا دریا کا, اور پھر وہ درخت کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. وہاں پہنچا, اور وہاں پہنچتے ہی اس نے, حضرت ابھی دور ہی تھے, وہاں گیا اور وہاں سے واپس آنا شروع ہو گیا. یہ انہوں نے دیکھا, پھر وہاں سے واپس آیا, پھر اس نے پل پار کیا, پھر اس کے بعد پھر اپنی جھاڑی کے اندر دوبارہ چلا گیا. انہوں نے سوچا کہ بھائی کیا خاص بات ہے, ادھر جانا چاہیے. وہاں جا کے جو دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ درخت پہ سے اتر رہا تھا اس آدمی کو کاٹنے کے لیے.
تو یہ بچھو گیا اور اس نے سانپ کو ڈس دیا اور سانپ مر گیا وہاں پہ، یہ بچھو واپس ہو گیا۔ تو یہ بچھو اصل اس مہم پہ نکلا تھا کہ وہ سانپ کو ختم کرے، وہ سمجھ گئے۔ تو حضرت ذو النون مصری کا خیال ہوا کہ یہ تو کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ یہ سو رہا ہے، تو اس کی حفاظت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام کیا، یہ تو زیارت کرنا چاہیے اس کی، اسے تو دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ قریب پہنچے، ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں، اور قریب پہنچے تو ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور نشے میں دھت ہیں اور شراب کی بو آ رہی ہے۔ بس ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کہنے لگے پروردگار آپ کی بھی شان ہے، آپ کی بھی شان ہے، کیسے بندے کی آپ نے حفاظت کی، ایک ایسا جو آپ کا نافرمان ہے، جو شرابی ہے، نشے میں دھت ہے، سانپ کاٹنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے بچھو کو بھیجتے ہیں، بچھو کے زہر کو سانپ برداشت نہیں کر سکتا، وہ مر جاتا ہے۔ اس نے ڈس دیا اور یہ بچھو نے آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے تو صرف سانپ کو کاٹا اور چلا گیا۔ حافظ غیبی نے پکارا، آواز آئی، اتنے بڑے مرتبے کے بزرگ تھے کہ آواز آ جاتی تھی، آواز آ گئی کہ ذو النون اگر میں اپنے نیک بندوں ہی کی حفاظت کروں تو میرے برے بندوں کی پھر کون حفاظت کرے گا؟ مجھے تو دونوں کی کرنی ہے۔ اللہ ایسا ہے میرے دوستوں کے اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ گئے، اس کو اٹھایا، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کو ہوش میں لایا، اس کے بعد میں اس کو بتایا کہ بے وقوف تجھے پتا ہے کہ تیرے پروردگار تجھ پر کتنا مہربان ہے اور کیسے اس نے تیری حفاظت کی ہے، تیرے نیند میں کہاں آدمی اپنے میں ہوتا ہے۔ جب اس کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت زیادہ وہ متاثر ہوا اور اس نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی، پھر وہ خود بھی بڑے اللہ والوں میں سے بن گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے میرے دوستوں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب جو اسباب انہوں نے پیدا کر دی ہے وہ ختم ہو گئے، اب ان کے ہاتھ سے باہر ہو گئے، ویسی بات نہیں، وہ نئے نئے سبب پیدا کر دیں گے، وہ ہر ایک کے لیے ایک نیا سبب پیدا کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اس کی برکت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے روزگار کے لیے، اس کی معیشت کے، ساری دنیا مل کے مسلمانوں پر روزی کو تنگ کرے تو کیا مسلمان مر رہا؟ جی نہیں رہا مسلمان؟ جی رہا۔ کھا نہیں رہا مسلمان؟ کھا رہا۔ تداعی علیکم الامم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ امتیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی دعوت کے کھانے پہ ایک دوسرے کو بلایا کرتا ہے، ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہارے نقصان پہنچانے کے واسطے۔ آنکھیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ان نظاروں کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ ابتلا کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ابتلا کا ہے، جس کے ساتھ عافیت کا معاملہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ عافیت ہے، اور ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اپنے آپ کو مصائب مت مانگو، آزمائش مت مانگو، مصیبت مت مانگو کہ نہیں ہم بھی جھیل لیں گے، ہم بھی مانو نہیں، عافیت مانگو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ ہمیں عافیت سے رکھیں۔ اللہ پاک ہے مسبب الاسباب، اللہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ وہاں سبب پیدا کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی اور ہاجرہ کا بھی کام نکل گیا اور وہاں سے ایک قبیلہ آ کے آباد ہو گیا بنو جرہم کا، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا گیا چڑھتا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ ان کو ہجرت کا حکم تھا، واپس چلے جاتے تھے وہ، پھر وہاں سے آتے رہتے تھے وہ، اور ابراہیم علیہ السلام آتے اور خبر گیری کرتے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر اللہ نے کیا کہا، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، اور میں اس کو ذبح کرو۔ فلما بلغ معه السعي، جب دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی ہے، نبی کا خواب بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچہ ہے کیا کہہ رہا، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا وہ کیجیے آپ، حالانکہ پتہ ہے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اپنے لیے حکم دیا، کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا وہ آپ فرمائیے، جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اللہ کی مدد ضروری ہے، تواضع کی بات ہے، اور اعتماد بھی ہے کہ صابر پائیں گے آپ، جو حکم ہوا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کر ڈالیے۔ مطلب کیا بات تھی، بچے میں کیا بات تھی، چونکہ پیغمبر تھے، پیغمبر ہونے والے تھے۔ ایک لڑکا ہے اس کا یہ مزاج ہے، ایک خاتون ہے اس کا یہ مزاج ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے بیٹے کے اس جواب کو سن لیا تو تیاری کا حکم دے دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹا نہ مانتا تو بھی ابراہیم کوئی ماننے والے نہیں تھے۔ یہ تھوڑی تھا کہ اگر بچہ کہے ہاں تو میں ذبح کروں گا، نہیں تو نہیں، وہ تو بچے کو اس میں شریک کرنا تھا کہ اے بیٹے تو اس سعادت میں شریک ہو جا کہ اپنی مرضی سے اللہ کے نام سے قربان ہو جا، بچے کو شریک کرنا تھا اس سعادت میں کہ ذبح تو ہونا ہی ہے، اگر تو اپنی مرضی سے ہو گیا تو اللہ راضی تیرے سے بھی ہو جائیں گے جیسے ہم سے ہو جائیں۔
یہ چیز ہوتی ہے اپنی مرضی سے کرنے کے لیے. تیاری کا حکم دے دیا. اب ماں نے بچے کو نہلایا ہے, نئے کپڑے پہنائے ہیں, چھری کو تیز کیا ہے, کپڑے میں لپیٹا ہے, اس کے بعد میں باپ کے اپنے شوہر کے حوالے کیا, اور ایک ماں اکلوتے بیٹے کے بارے میں, نیک بیٹے کے بارے میں, یا تنہا ہونے کی حالت میں اپنے شوہر کو چھولی حوالے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ لے جاؤ اس کو پتھروں میں لے جا کے ذبح کر کے 2 ٹکڑے کر دو. بتاؤ میرے دوست, پیغمبر نہیں ہے. چلو بھائی پیغمبر ہیں, آسمان سے وحی آتی ہے, فرشتوں سے بات کرتے ہیں, مرد آدمی ہے ایک مقام ہے. خاتون کا ایمان اللہ پاک نے کیا مقام دیا ان کو, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش, بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے پیش, باپ بھی ذبح کرنے کے لیے پیش. راستے میں شیطان نے بہکایا تو اس کو کنکر مار رہے ہیں, اس کو رمی کر رہے ہیں, اور پھر بالآخر لٹا ہی دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں کے دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور پیشانی کے بل لٹا ہی دیا. فنادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے پکار دیا کہ او ابراہیم, بس کام بس ہو, ختم ہو گیا کام. قد صدقت الرؤیا, جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ تم نے سچا کر دیا, تمہارا جو کام تھا وہ تم نے کر دیا پورا. بیٹے کو تم نے ذبح کر ہی دیا, جو کوشش ان کے بس میں تھی وہ کر دی. ابراہیمی مزاج میرے دوستو, یہ ہمارا اور آپ کا مزاج سب کا یہی ہونا ہے. ہم سب اللہ کے دین کے لیے اسی طرح کی قربانی دینا ہے. ہم سب کو اللہ کے نام پہ ایسے ہی مرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے. ہم سب لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ ہم سے ایسے ہی چاہتے ہیں. محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں, محمد رسول اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی دینے والا صرف ایک اللہ کی مانتا ہے, اور اللہ کی مانتا ہے اللہ کے حبیب کے راستے سے, کیونکہ اللہ کے حبیب اللہ کے نمائندے ہیں. جو کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو ہمارے کرنے سے بھی متعلق ہے, اس کو کرنا اللہ ہی کا کرنا ہے. سرکار کا کام اللہ ہی کا کام ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, تم نے کنکر پھینکے تو تم نے نہیں پھینکے, اللہ نے پھینکے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ آپ سے بیعت ہوتے ہیں وہ اللہ سے بیعت ہوتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ رکھتے تھے, اور جو بیعت لینے والے ہوتے تھے وہ ایسے ہاتھ رکھا کرتے تھے. یہ حضور پاک بیعت لینے والے ایسے ہاتھ رکھتے تھے اور آپ ایسے رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ فرمان اللہ تعالیٰ, یہ ہاتھ اللہ کے رسول کا دکھ رہا ہے آپ کو, لیکن اس کو اللہ کا ہی سمجھنا ہوگا. گفتہ اللہ ابود, گرچہ حلقوں میں عبداللہ ابود, ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے, اگر سے عبداللہ کے حلق سے آپ کہتا ہوا زبان الفاظ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل, میرے دوستو بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا عمل ہے, وہ اللہ ہی کا کام ہے, اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ کی نمائندگی میں اللہ ہی نے بتایا کہ ایسا کریں آپ, اور ایسا کرنے کو فرمایا, اور ایسی تربیت کریں آپ. جو فکر آپ کی وہ فکر ہماری ہونی. آپ نے جس چیز کو بڑا دیکھا اس کو ہم بڑا دیکھیں گے. آپ نے آخرت کو بڑا دیکھا, ہمیں بھی آخرت کو بڑا دیکھنا ہے. آپ نے جس چیز کو چھوٹا دیکھا اسے ہمیں چھوٹا دیکھنا ہے. آپ نے دنیا کو چھوٹا دیکھا, ہمیں بھی دنیا کو چھوٹا دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جتنا چھوٹا دیکھا, اللہ کرے کہ ہمیں بھی دنیا اتنی ہی چھوٹی نظر آئے. اور سرکار نے دنیا کو کتنا چھوٹا دیکھا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربة ماء, اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کی برابر کی حیثیت رکھتی تو ایک کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. پوری دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دیکھا. ان پر ایمان لانے والا اور اسے محبت کرنے والا وہ کس نظر سے دیکھے اس دنیا کو, وہ بھی اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھنا ہوگا. جو آپ کی فکر وہ ہماری فکر, جو آپ کا ہم غم وہ ہمارا ہم غم, جو آپ کا عمل وہ ہمارا عمل. ہم کو نقل کرنا ہے, ان تطیعوہ تہتدوا, نقش قدم پر چلنا ہے, پیروی کرنی ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس کے لیے میرے دوستو بھائیو کہتے ہیں کہ ابراہیمی مزاج میں یہ بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جینے مرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے. اس کے لیے دین سیکھنا ہوتا ہے تاکہ پہلے ہمارے اندر یہ چیز آ جائے, اور پھر یہ دنیا کے کونے کونے میں اقطار عالم میں ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے. یہ میرے دوستو دعوت کی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, جس کا کوئی تناسب نہیں ہے, جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ نے یہ کیا چیز اس امت مرحومہ کو عطا فرما دی ہے. پہلے نبی گزر جاتے اور ان کی امتیں جو ہیں وہ دعوت کا کام کرتی جیسے ان کی بساط میں ہوتا. اس کے بعد میں اس امت میں غفلت آ جاتی اور وہ امت دعوت کے کام کو چھوڑ دیتی, تو پھر اور نبی آ جایا کرتے تھے. کیونکہ وہ پہلے کے جو نبی ہوتے تھے وہ خاتم نہیں ہوتے, آخری نہیں ہوتے تھے. تو امت جب کام چھوڑ دیتی تھی تو پھر وہ دوسرے آ جاتے تھے. جس امت میں بھی نبی آئے ہیں وہ امت اس امت میں کام کرتی رہتی, جب کام کرنا چھوڑ دیتی اور گمراہی پھیل جاتی تو پھر اور نبی آ جاتے. پھر سلسلہ چلتا, پھر امت کام کرتی, پھر امت بھی چھوڑ دیتی تو پھر اور نبی آ جاتے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ تھا. لیکن جب آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اب نبی کا جو کام, نبوت والا جو کام ہے, دین کی محنت کا, دعوت اللہ کا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا جو کام ہے, وہ اس امت کو دے دیا گیا کہ تم کو خود بھی دین سیکھنا ہے, تم کو خود بھی دین پر چلنا ہے, تم کو خود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کی امانت کو ہر کس ناکس تک پہنچا دینا ہے, ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دینا ہے, ہر بر اعظم میں پہنچا دینا ہے, ہر جزیرے میں پہنچا دینا ہے, جہاں انسان نام کی کوئی مخلوق بستی ہو وہاں تک پہنچانا ہے, اور جہاں جنات نام کی کوئی مخلوق بستی ہو وہاں تک بھی پہنچا دینا ہے, اگر ہماری بھی ساتھ میں ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر یہ امت غفلت کرتی ہے اور نہیں کرتی اس کام کو تو بھی کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر یہ امت اس کام سے غفلت کر دے اور چھوڑ دے اس کام کو تو بھی کوئی نبی نہیں آئیں گے. جب کوئی نبی نہیں آئیں گے تو حق تعالی شانہ اپنی مخلوق پر رحم فرما کر اس امت کو جو اس غفلت میں پڑی ہوئی ہے غفلت سے اٹھاتے ہیں اور اس کو دھکے مارتے ہیں کہ تو اپنا کام کر. اس لیے اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اور دعوت اللہ کا فریضہ اور دین کی محنت کا جو فریضہ ہے وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے, بہت نازک ہے. پہلے کے لیے یہ تھا کہ آلٹرنیٹ تھا کہ پیغمبر پھر آ جاتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اب ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو ضابطہ طے کیا ہوا ہے وہ دین کا ہے. دین ملے گا تو آدمی کامیاب ہوگا, دین نہیں ملے گا تو آدمی ناکام ہوگا. جب دین نہیں ملے گا تو آدمی ناکام ہوگا, تو جتنے بے دینی کے ساتھ مر رہے ہیں وہ ناکامی کے ناکام ہو رہے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے. اس دنیا کی کامیابی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ تو ٹیمپرری ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے. یا کسی کو مل جانا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں, کسی کو نہیں ملنا ناکام ہونے کی دلیل نہیں. یہاں مکان مل گیا, یہاں سواری مل گئی, یہاں چیزیں مل گئی, یہاں پیسہ مل گیا, یہاں دولت مل گئی, یہ کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی تو جب ہوتی ہے کہ یہاں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ سب لے کے آدمی جا سکتا ہے آگے کی زندگی میں, کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا ہے, ہاتھ خالی چلا جاتا ہے. کامیابی تو وہ ہے کہ آدمی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. وہ اللہ نے اس پر موقف کر دیا ہے کہ دین آدمی کے پاس ہو, اور دین آدمی کو ملے گا, دین کی محنت. جب دین وہاں تک پہنچے گا, اس پر دین کی محنت ہوگی, تو اگر وہ سعید قلب ہے, سعادت مند دل والا ہے تو وہ لے گا, اور اگر دل سعادت مند نہیں ہے تو وہ محروم رہ جائے گا. لیکن پہنچنا تو اس تک ضروری ہے. اس لیے اس پہنچنے کے انتظام میں جو کچھ بھی کمی آئے گی وہ اس امت سے آئے گی, اور اس امت مسلمہ سے اس کے اندر کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس امت سے ناراض ہوں گے, اور جب اس امت سے ناراض ہوں گے تو اپنی مدد بھی ہٹا لیں گے اور اس پر دشمن کو مسلط کریں گے. آج پوری دنیا کا مسلمان جو پریشان ہے اس کا بہت بڑا سبب اللہ کے دین کی محنت میں کمی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے دین کی محنت کی کمی سے دین دوسروں تک نہیں پہنچ رہا, اور کوئی دوسرا اس کا آلٹرنیٹ عالم اسباب میں اللہ نے اب نہیں بنایا ہے. اللہ قادر ہیں کہ اس کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ بغیر کسی کے ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دیں, اور کبھی اپنی قدرت سے ایسا کرتے بھی ہیں, مگر ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو دارالاسباب بنائے ہیں. جب دین کی محنت ہوگی تو دین زندگیوں کے اندر آئے گا. جب دعوت پہنچے گی تو لوگ جن تک دعوت پہنچی ہے ان میں جو سعید قلوب ہیں وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. دین دعوت کی مثال بارش کیجیے, جیسے بارش برس جائے زمین پر تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, جو چٹیل ہوتی ہے, پتھریلی ہوتی ہے, وہ نہیں جذب کرتی ہے. دعوت ہوگی سارے انسانوں پر, ساری انسانیت پر دعوت ہوگی, سارے ملکوں میں ہوگی, سارے علاقوں میں ہوگی. جو سعید قلوب ہیں وہ لے لیں گے اور جو غیر سعید ہیں وہ نہیں لیں گے, اور وہ بھی ایسے ہی رہا, وہ بھی ایسے ہی رہا. ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو چلا دیا. آپ کسی جگہ بھی جائیں, کتنے ہی گندی اور فحش اور بے حیائی اور بدتمیزی کی دنیا میں آپ چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو ایسے ہیرے نظر آئیں گے کہ آپ خشاش کر کے رہ جائیں گے کہ پروردگار یہاں پر بھی ایسے نیک بندے رہتے ہیں. جو دعوت پہنچی ان تک, دل میں نیکی تھی انہوں نے لے لیا, اور ہر قسم کے خرافاتی ماحول سے اپنے کو انہوں نے بچا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, تو ان کے لیے اس ماحول میں دین پر چلنے کے اسباب پیدا کر دیے, کیونکہ وہ سبب انہوں نے پیدا کر دیا اس کا, اور وہ دین پر چل رہے ہیں. امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کاروباری بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سب ہیں, ہر قسم کے شعبے والے ہیں, پوری دنیا میں چلی. کیونکہ دعوت جب چلتی ہے تو بارش کی طرح سے. اب اگر یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے میرے دوستو, تو پھر اس کی ذمہ داری اس امت پر آتی ہے کہ دعوت نہیں پہنچے گی
تو جو لوگ مر رہے ہیں بغیر کلمہ نماز کے بغیر ایمان کے مریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اور اس کی سستی کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے مخلوق کا، ساری مخلوق کا جو نقصان ہو رہا ہے اس امت مسلمہ کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں سزا دے گا۔ آخرت کا حساب تو الگ ہے، دنیا میں نمٹے گا۔ تو یہ کام تو تمہیں کرنا ہے، تم اگر نہیں کرو گے تو اسلام کی تبلیغ کا کام یہودی کریں گے، اسلام کی تبلیغ کا کام غیر مسلم کریں گے، اسلام کی تبلیغ کا کام دہریے کریں گے، ملحد کریں گے، منافق کریں گے، مشرک کریں گے۔ عیسائی کون کرے گا؟ مسلمان نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اب اگر یہ مسلمان نہیں کرتا ہے تو اور کوئی دوسرا سبب عالم اسباب میں نہیں ہے، کیونکہ نبی آتے تھے سبب کے درجے میں، نبی اب نہیں آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے اس امت کے میرے دوستوں تنبیہ متنبہ کیا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس پر ظلم کرایا جاتا ہے، اس پر زور توڑا جاتا ہے، اس پر دشمن مسلط کیا جاتا ہے، اس کو مغلوب کیا جاتا ہے، اس کو مقہور کیا جاتا ہے، اسے سلطنتیں چھین لی جاتی ہیں، اس سے اقتدار لے لیا جاتا ہے، اس کو زمینوں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو ملکوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو ریفیوجیز میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا 95% ریفیوجیز مسلم ہیں۔ جتنے دنیا میں ریفیوجیز ہیں ملکوں کو چھوڑائے ہوئے، اپنے ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیے ہوئے، بے یار و مددگار خانماں کی طرح سے پڑے ہوئے ہیں میدانوں کے اندر، 95% مسلمان ہیں۔ اللہ کے دین پر اگر تم کو اپنے وطن سے چھوڑنا نہیں آیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وطن نہیں چھڑایا جائے گا؟ اللہ کے نام پر قربانی اگر کرنی نہیں تم نے اختیار کی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ قربانی تم سے نہیں لی جائے گی؟ مگر پہلی اور دوسری میں فرق یہ ہے کہ اگر تم اپنے ارادے سے کرتے تو دین پھیل جاتا۔ آج اتنے ریفیوجی پوری دنیا میں پھیلے پھر رہے پڑے ہوئے، اگر یہ اپنے ارادے سے اللہ کے نام پہ ریفیوجی بنے ہوتے آج پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ اپنے ارادے سے کرو، قربانی اپنے ارادے سے دو، ترک وطن اپنے ارادے سے کرو، ترک مستقر اپنے ارادے سے کرو، مال کو اپنے ارادے سے لگاؤ۔ کتنا مال لوٹا جا رہا ہے، کتنے مالوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کتنا مال چھینا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ یہ مال اپنی مرضی سے دیا جاتا تو کتنی ہدایت عام ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے اس امت کے ساتھ میں کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہم اس دنیا میں ہے ہی اس مقام پر کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور جو آدمی محنت کرے گا تو اللہ پاک نے اس کو بڑا اعزاز دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، کرنے والے سے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ۔ پھر جو اس کا مقام دیا ہے وہ اس کا مقام دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پوزیشن وہ ہے، اس کا عہدہ ایسا ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے تو اس کی تنخواہ بھی ایسی ہونی چاہیے، اس کا معاوضہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ پوری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت مسلمہ جنت میں نہ چلی جائے۔ تم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخری ہو، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے تم سب سے پہلے ہو۔ ساری امت پر گواہ اس امت کو بنایا جائے گا، ساری امتوں پر۔ جو امتوں کا اور نبیوں کا ٹکراؤ ہوگا وہاں پر، اور نبیوں کا انکار کر دیں گے امتیں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارا گواہ جو تمہیں بتایا کہ ہاں تم نے اپنا فریضہ ادا کیا؟ وہ کہیں گے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ تحیۃ و تسلیم ہے، یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن میں انہوں نے خوب پڑھا ہے، حدیثوں میں انہوں نے خوب پڑھا ہے کہ ہر نبی نے کیسے اپنے قوم کو پیغام دیا ہے۔ یہ امت کھڑی ہوگی اور گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنے فریضے کو ادا کیا ہے اور امانت تم تک پہنچا دی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسا پتا چلا؟ وہ کہیں گے اللہ کے کلام سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں پتا چلا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی میں لایا جائے گا کہ اس امت پر گواہی دو کہ یہ امت جو گواہی دے رہی ہے وہ صحیح گواہی دے رہی ہے، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا مقام دیا میرے دوست، اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی ان سب کا ثواب اس امت میں آ جائے گا۔ اس امت کو یہ بزنس دیا گیا، یہ کاروبار ہے، تم کرو، مال لگاؤ یہ کاروبار ہے تمہارا، وقت لگاؤ یہ کاروبار ہے تمہارا۔ اس وجہ سے جو کرے گا اس کو اللہ خوب نوازیں گے، دنیا میں مدد ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لینے کا یقینی راستہ کہ اللہ کے دین کا کام کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، چاہت بتانے کے لیے، محبوبیت بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دین کی محنت کرنے والا میری مدد کرنے والا ہے۔ وہ غنی ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، سارے عالم والوں سے وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معطی ہے، وہی رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن جس نے اس کی مخلوق کو ہدایت کا راستہ بتایا اور اس کے لیے اپنا پسینہ بہایا اور اس کے لیے اپنا مال اور وقت لگایا، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اس نے میری مدد کی، کہ اس نے میری مخلوق کی مدد کی۔
یہ مخلوق کی مدد ہے، اس مخلوق کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کل قیامت میں فرمائیں گے کہ بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ کی ذات سبحان، آپ عیب سے پاک، آپ کے بیمار ہونے کا کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ میرا فلاں ولی بیمار تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کر لیتا تو میری مزاج پرسی کے معنی میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، میں ننگا تھا، تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ بندہ کہے گا پروردگار کھانا پینا پہننا یہ تو ہم فقیروں کا کام ہے، آپ تو غنی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اگر فلاں بندے کو کھلا دیتا تو آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے کھلایا، اگر فلاں بندے کو پلا دیتا آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے پلایا، اگر فلاں بندے کو پہنا دیتا آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے پہنایا۔ اگر کسی بندے کو ہدایت دی جائے، اگر کسی بندے کی مدد کی جائے دین پر آنے کے لیے اور دین کی اس کو دعوت دی جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ صرف یہ نہیں فرماتے کہ یہ مدد ہے، بلکہ ترغیب دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والے تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اپنے کہ کون ہے میری اللہ کی مدد کرنے والا، اللہ کے لیے مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کھڑے ہو گئے تھے مدد کرنے کے واسطے۔ اے امت محمدیہ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، حبیب کی امت ہو، تمہارا تو مزاج ہی اس دین کی محنت کا ہے، تمہارا تو مزاج ہی تسلیم و تفویض کا ہے، تمہارا تو مزاج ہی قربانی دینے کا ہے، تمہارے اندر تو یہ ایبلٹی ایسی رکھی گئی ہے کہ جیسے تمہارا خمیر اسی سے بنایا گیا ہو۔ تم ہر قیمت پر اس بات کو ترجیح دینے والے ہو کہ اللہ کا نام دنیا میں بلند ہو اور اللہ کا نام دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تمہارے لیے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دینا، اس امت کو یہ حکم دینے کے بعد کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دینا اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ جن کے اندر استعداد کم تھی جب وہ کھڑے ہو گئے تو تمہارے اندر تو استعداد زیادہ اللہ نے رکھی، کیونکہ اس امت میں پچھلی امتوں کے مقابلے میں استعداد کا زیادہ ہونا یہ نصوص سے ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے بالکل۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جب وہ کھڑے ہو گئے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت کافر ہو گئی۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو پھر ہم نے ایمان والوں کی تائید کی اور ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور یہ ایمان والے جو ہیں وہ غالب ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک غلبہ اور برتری عطا فرما دیں گے اگر یہ امت اپنی ذمہ داری پر صحیح معنی میں کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل ہیں۔ اسی لیے آدمی اللہ جب اس مبارک راستے میں چلتا ہے تو اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتے تھے۔ اس میں اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور عمل جتنے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں ان سب کو آدمی کے حساب میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اس نے تو 60 سال ہی عمر کی، لیکن اس نے جتنے لوگوں کو راستے پہ ڈالا ان سب کی عمر بھی اس کے حصے میں ڈالی گئی۔ اس نے تو حج ایک آدھی ادا کیا لیکن اس کے حساب میں ہزاروں حج ہیں۔ اس نے تو تھوڑی سی زکات نکالی تھی لیکن اس کے حساب میں پہاڑوں جیسی زکات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جن لوگوں کو خدا کا راستہ بتایا وہ سب خدا کے راستے پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، آج بھی اس دنیا میں ایسے بزنس چل پڑے ہیں کہ بھائی تم جتنے گراہک بناؤ گے اتنا پروفٹ تم کو ملتا چلا جائے، تم جتنے گراہک بناتے چلے جاؤ گے، جتنے کسٹمر تیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا تم کو بینیفٹ آتا چلا جائے گا۔ کتنے ایسے بزنس نکل چکے ہیں، تو اللہ تو سب سے بڑا بزنس، سب سے زیادہ بزنس اللہ کے پاس ہے۔ سارے بزنس کے راستے ان کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایسا بزنس دین کا بنایا ہے، یہ کاروبار ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بھائیو، دین کے لیے وقت لگانے کو کاروبار اور تجارت کہا گیا ہے۔ تو ہم دو اعتبار سے اس کے محتاج ہیں، اس دعوت والے راستے کے، تبلیغ میں جانے کے، وقت اپنا لگانے کے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے، ہم صحیح بندے بن جائیں، ہم سچے امتی بن جائیں، ہمارے اندر توحید کامل ہو جائے، توکل کامل آ جائے، اللہ پہ بھروسہ ہمارا بن جائے، اللہ کو اپنا رب ماننے کا یقین ہمارا کامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تفویض تسلیم آ جائے، صبر اور شکر کا مزاج آ جائے، جو اللہ کے پسندیدہ صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں۔ مرنے سے پہلے صفات کے اعتبار سے ہم اپنے کو کامل کر لیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو صفات کے اعتبار سے کامل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہاں کاملین کو رکھا جائے گا، ناقصین کو تھوڑے رکھا جائے گا۔ اگر عیب والوں کو، جن کے صفات نہیں بنے، ان کو اگر جنت میں رکھیں گے تو جنت کیا ہو جائے گی؟ جہنم ہو جائے گی۔ پھر تو ایک دوسرے کو ستائیں گے، پھر وہاں پہ
ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو وہاں پر کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. تو اس دنیا میں جو صفات اللہ چاہتے ہیں وہ صفات بنانے کا مقصود یہ ہے کہ جنت کے قابل ہو جائیں. تو جو صفات اللہ ہم سے چاہتے ہیں مرنے سے پہلے وہ صفات آ جائے. میرے دوستوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ آ جائے گی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ چلی جائے گی. دیکھو دنیا میں کیسے حالات ہو رہے ہیں, کتنا پرفتن دور آ گیا ہے, کیسے فتنے پوری دنیا میں آ رہے ہیں, کیسے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں. صبح کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا, شام کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا, کب زندگی اٹھے گی اور کب زندگی رہے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. کتنے دن ہمارے باقی ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے. بہت سخت حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پر, اللہ ہی حفاظت فرمائے اور اللہ ہی عافیت کا معاملہ فرمائے. لیکن جو ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صحیح ترتیب پر اپنے آپ کو اگر کھڑا کر دیں تو ہم چاہے کامل بنے نہ بنے کاملین میں شامل ہو جائیں گے. ہم چاہے کام کامل پورا تکمیل کا کریں یا نہ کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکمیل فرما دیں گے. یہ اللہ کی عادت ہے کہ آدمی صحیح سبب کو اختیار کر لے تو ہو گیا. جو آدمی حفظ کرنے لگا ہو اور درمیان میں انتقال ہو جائے, روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو حافظ اٹھایا جائے گا کیونکہ اس نے حفظ شروع کر دیا تھا. جو آدمی حج کرنے کے لیے چلا تھا اور راستے میں وہ مر جائے تو وہ غیر حاجی اٹھے گا یا حاجی اٹھے گا؟ حاجی اٹھے گا. نہ صرف ایک حج کا اٹھے گا بلکہ قیامت تک کا حاجی اٹھے گا. اس کے حج میں اور دوسروں کے حج میں یہ فرق ہے کہ اس کے حج میں قیامت تک جتنے حج آئیں گے سب ہوں گے. اللہ کے راستے میں میرے دوستوں کسی کام کو کرتے کرتے مر جانا اتنی بڑی بات. اگر ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیا اور دعوت والے کام میں اپنے آپ کو لگا دیا اس نیت سے کہ ہم صحیح ہو جائیں, نیت اپنی صحیح ہو اور کوشش ہم کرتے رہیں اور وقت نہیں ملا, تقدیر غالب آ گئی اور ہم مر گئے کیونکہ ہم نے اپنے کو صحیح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, اس راستے میں لگ گئے تھے. اللہ پاک ہمیں کاملین میں انشاءاللہ شمار فرمائیں گے اور کاملین ہی میں ہمارا حشر فرمائیں گے. کتنی بڑی میرے دوستو سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے اور کیسی اچھی ہے تدبیر ہے. اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کی بات پھیلانے کی پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اپنے سے اگر ہم کرنا چاہیں تو بتاؤ کہاں سے یہ بات ممکن ہے؟ نہ ہمارے پاس وسائل ایسے, نہ زبان ہمارے پاس, نہ طریقہ ہمارے پاس, نہ سلیقہ ہمارے پاس, نہ کوئی سنتا اکیلے جا کے اگر ہم سنائیں تو. یہ تو جماعت کے ساتھ گھوم پھر کے چلے گئے تو جماعت کی بارے سارے ایک جماعت آئی ہے بلکہ سب سنتے پوری جماعت, بات تو ایک ہی آدمی کرتا ہے لیکن پوری جماعت کی وہ بات ہو جاتی ہے. تو دنیا میں اللہ کی بات پہنچانے کا اجتماعی طور پر جو ذریعہ اللہ نے مرحمت فرما دیا وہ ہم جیسوں کے لیے, نکموں کے لیے, نااہلوں کے لیے, کم صلاحیت والوں کے لیے اتنی نعمتیں غیر مترقبہ, اتنی نعمتیں عظمیٰ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے دوستوں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس دعوت والی محنت کے عنوان سے. اس لیے اس کو ہمیں کرنا ہے اور ہم سب کر سکتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے اس میں شاید کہ جو نہ کر سکے. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے واقعی کوئی ایک آدھ ایسا ہو لیکن 99% ایسے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. بلکہ وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ جتنے اب تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں سب کا بھی احساس ویسے ہی تھا جو اس وقت نہیں لگے ہیں وہ ان کا احساس ہے. جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا ساری دنیا کر سکتی ہے, پہلے سب تبلیغ والے وہی سمجھتے تھے جو 4 مہینے جا کے آئے اور جا رہے ہیں برابر, پہلے وہی سمجھتے تھے. جب جا کے آئے تو پتا چلا کہ بات ویسی نہیں تھی, وہ تو خامخواہ شیطان بہکا رہا تھا. شیطان کیسا ہے, کیسا بہکاتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے نا ایسا بہکاتا, میں نہیں کر سکتا ہوں بلکہ سمجھا دیتا. آپ کو یہ کیسے معلوم کہ یہ شیطان بہکا رہا؟ آپ کر کے دیکھو. کر کے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ میں تو کر سکتا ہوں, کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا, نہ جاب کا نقصان ہو رہا, نہ بیوی کا نقصان ہو رہا, نہ بچوں کا نقصان ہو رہا. شروع میں تو ایسا معلوم ہوتا میں 4 مہینے کو گئے تک بیوی زندہ رہتی کہ مردہ ہو جاتی تھی, بچے پورے مر جاتے ہیں کہ کیا آئے گی بھائی, یہ تو بلی کے بچے تھوڑی ہیں 7 دن تک مر جانے والے. آپ واپس آ جاتے ہیں تو بچے بھی ماشاءاللہ خیر خوبی سے ہے, بیوی بھی خیر خوبی سے, اور اگر مرنا ہی مقدر ہے تو آپ اس کی جان بچا لیں گے کہ یہاں رہیں گے, کچھ بھی خواہ کی بات ہے. تو شیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے, ضرورت سے ڈراتا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. واقعتاً مجبوری تو بہت ہی کسی کی کم ہوتی ہے. کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً دین کی محنت نہیں کر سکتا, یعنی سفر کر کے مقام پہ نہیں کر سکنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. سفر کرنے کے معاملے میں بھی شاید ہی کوئی آدمی ہے جو معذور ہے. ہم سب کر سکتے ہیں میرے دوستو. اللہ کی اس نعمت کی ہم ناشکری نہ کریں. ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں, اپنی نیت کو صحیح کریں, ارادہ ہم کریں کہ اللہ ہم دین کی محنت کریں گے. زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں. دیکھو فتنوں کا دور ہے, دجالی فتنہ سروں پہ منڈا رہا ہے, بول نہیں سکتے کہ کل کے دن کیا حالات ہونے والے ہیں. پوری دنیا ایک گمبھیر سائے میں چل رہی ہے, ایک اندھیرا چھا رہا ہے اور حالات اتنے ڈراؤنے بنتے جا رہے ہیں دن بدن کے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. ایسے میں میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر ہم نے صحیح رخ کو لے لیا کہ اپنا ایمان بنانے والے راستے پر ہم چل پڑے اور اللہ کے دین کی بات پوری دنیا میں چل جائے, اس بات کو لے کر ہم اٹھے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے حوصلہ وہ ہم نے کیا. نزدیک جانے کا حوصلہ ہے تو نزدیک کا ارادہ کیا, دور جانے کا حوصلہ ہے تو دور کا کیا.
تھوڑے وقت کا حوصلہ ہے تو تھوڑے وقت کا کیا، زیادہ وقت کا حوصلہ ہے تو زیادہ وقت کا کیا، اللہ اسی بات پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو بنیاد بنا کر ساری عالم کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے، ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف بندوں کی محنت دیکھنا چاہتے ہیں، بندوں کے ارادوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے دین کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ میں کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کے کام سے کتنا اپنا دل کا لگاؤ بتانا چاہتے ہیں، صرف وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ تو ایک فیصلہ ان کا، ایک امر کن ان کا ساری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے میرے دوست۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی بات کا، فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر انہوں نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ارادے کر لیے، قسمیں کھا لی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں نور ایمان کو داخل کر دے گا۔ جب ہدایت کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کے رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ ان قربانیوں کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ سرکار کی یہ پیشین گوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیں، وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دن کی محنت کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی سے نام لکھاؤ۔ اللہ نے ارادہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کر لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ماشاءاللہ یہ کھڑے ہیں، آپ کا ان کا نام لکھنا ہے کیا؟ نام لکھنا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ بتاؤ بھائی، جلدی جلدی لکھا ہو، اور لکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ جلدی جلدی لکھے۔ فرمائے بزرگوں، اوپر والے بھی نام لکھیں اور لکھائیں۔ باہر کے حال میں بھی کئی ساتھی نام لکھنے والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے نام ضرور لکھوائیں، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے، اپنے دل کی چاہت سے۔ فرماؤ دوستو۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ دین کی محنت کا شوق ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے دین کی محنت کی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ جس چیز کی محبت آپ دے دیتے ہیں اس چیز میں ہر چیز قربان کرنا، مال لگانا، جان لگانا آسان فرما دیتے ہیں۔ اپنے کرم سے آپ اپنی اور اپنے حبیب کی اور اپنے دین کی محنت کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اس فرض کو ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ دین کی محنت کی فہم عطا فرمائیے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجیے، دنیا بے ثبات کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی گندی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سچی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجیے، آخرت کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، علماء سے پوچھ کر چلنا نصیب فرما دیجیے، ذکر و فکر ہمیں نصیب فرمائیے۔
اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اخلاق ہمارے درست فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے معاملات درست فرما دیجیے، معاملات میں آپ کا خوف ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، معاملات میں آپ کا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح معاملے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، وعدہ خلافیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، بات سے بچل جانے سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر امن و امان کو قائم فرما دیجیے یا اللہ، بے امنی کی کیفیت کو ختم فرما دیجیے، ظلم و ستم کی کیفیت کو ختم فرما دیجیے، اے پاک پروردگار، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، جنگ کے خطروں کو ٹال دیجیے، امن و امان کو امن و امان نصیب فرما دیجیے، سکون نصیب فرما دیجیے، اے اللہ، دین کی محنت کا میدان فراہم فرما دیجیے، عافیت والا راستہ نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے حفاظت فرمائیے، مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ، زندگی اور موت کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، مال و دولت کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، بے حیائی اور سرکشی کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کو آسان فرمائیے، دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں آسان فرما دیجیے، اے اللہ، دنیا کی تمام حاجتیں آپ کے سامنے پیش ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو آپ پوری فرما دیجیے، اے اللہ، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو آپ پوری فرما دیجیے، خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے کامیاب فرمائیے، ان کی منزل تک ان کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، دنیا بھی سنوار دیجیے، آخرت بھی سنوار دیجیے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنائیے، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ، جن کی روزی میں مشقت ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی روزی میں آسانی پیدا فرما دیجیے، جن کی تھوڑی ہے ان کی زیادہ کر دیجیے، جن کو آپ نے زیادہ دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ، گھروں میں پیار و محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دیجیے، اے اللہ، اولاد کو نیک و فرمانبردار بنا دیجیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا فہم ہمیں نصیب فرمائیے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے پر ظلم سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، دعوت کی اس محنت کی اللہ حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ، ان کی بہترین عافیت کے ساتھ تربیت فرمائیے، دعوت کی فہم عالی درجے میں نصیب فرمائیے، اعلیٰ درجے میں دعوت کی فہم سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے اور اس کا حوصلہ بھی عطا فرمائیے اور اس کی ہمت بھی عطا فرمائیے اور اس کے اسباب بھی نصیب فرما دیجیے اور وہ کام بھی آپ لے لیجیے، اے اللہ، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، بر و بحر میں، خشکی تری میں، حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے محبوب بندے آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.